बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज 31 जुलाई है, दिन है जुमे का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। दोस्तों, 3 खबरें जिस पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, एस्टेब्लिशमेंट ने खतरे की घंटी बजाई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भाग गई, और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को आखिरकार जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा, ये सिस्टम कितनी देर का मेहमान है, और पाकिस्तान में इमरान खान के लिए एक नई ऑफ़र, और इस ऑफ़र में क्या है, हस्पताल मुंतकिल क्या उनको किया जाएगा और क्या मांगा जा रहा है बदले में उनसे, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। और दोस्तों, अलीमा खान और मोहतरमा फातिमा जिन्ना की तकरीरें भी आपको सुनाएंगे, और दोनों बहनों ने किस तरह तारीख का रुख बदला, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। और दोस्तों, पाकिस्तान से बाहर कुछ अकाउंट्स ने नून लीग की तरफ से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को जवाब देने की कोशिश की है। ये अकाउंट्स कौन रन कर रहा है और फिर हार्ड स्टेट क्या होती है, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, पाकिस्तान का हाइब्रिड निज़ाम एक एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजर रहा है। जब आपके एजेंट्स सिस्टम में डिलीवर नहीं कर सके तो एवोल्यूशनरी प्रोसेस का अब ये तकाजा है कि असल जिनका ये निज़ाम था वो आकर टेक ओवर करें, या फिर उनकी मर्ज़ी का एक नया सिस्टम पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए। 78 वर्षों में हमने यही कहानी, यही स्क्रिप्ट और यही क्लिनिकल ट्रायल्स पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ होते हुए देखे। दोस्तों, इस पूरे अमल में जब एक ख़तरे की घंटी मौजूदा हुकूमत और पाकिस्तान के निज़ाम के लिए बजा दी गई, वहीं पर इमरान खान का केस, जो बुनियादी इंसानी हकूक़ का केस है, जो पाकिस्तान में ज़ाती मौलजीन की एक्सेस का केस है, पाकिस्तान में जमहूरियत का केस है, पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम का केस है, अचानक से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक इंतहाई अहम हुक्मनामा जारी करता है। दोस्तों, इन दोनों इवेंट्स का आपस में क्या ताल्लुक है, इसको समझने के लिए हमें पहले इस केस को देखना होगा, और फिर जो पिछले 24 घंटों में डेवलपमेंट्स हुई हैं सियासी हलकों के अंदर, जिस किस्म का रिएक्शन आ रहा है, पाकिस्तान का मीडिया इस पर जो कमेंट कर रहा है, और इंटरनेशनल जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। आगाज़ करते हैं इमरान खान के मेडिकल चेकअप की दरख्वास्त के हवाले से, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैम्बर समात के बाद इसे इतराज़ात दूर करके समात के लिए बाकायदा मंजूर कर लिया गया है। और दोस्तों, चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब ने रजिस्ट्रार ऑफिस के इतराज़ात को दूर करके इसे बाकायदा समात के लिए मंजूर कर लिया। पहले एक तो जी वकालतनामे का एतराज़ था कि उसके ऊपर दस्तखत नहीं है, और फिर ये भी इतराज़ उठाया गया था कि जिस शख्स की ये दरख्वास्त है उसकी तरफ से इसे दायर नहीं किया गया। तो ये दोनों एतराज़ात को दूर करके अब समात के लिए इसे मुकर्रर कर दिया गया है, और उज़ैर भंडारी साहब जो हैं वो इसमें पेश हुए। दोस्तों, इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा इस वक्त आपको वहाँ पर एक तूफ़ान बरपा नज़र आएगा, और लोगों को पैगाम दिया जा रहा है। और पैगाम कौन दे रहा है? वो फेस जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का फेस है। पाकिस्तान का मीडिया इसके ऊपर रिएक्ट कर रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर तज्जिए हो रहे हैं, लोग अपने हिसाब से इसकी एक डेफिनेशन आपको बता रहे हैं, लेकिन खामोशी है नून लीग के कैंप्स के अंदर। और वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस क्यों खामोश है? यानी आपके एक वज़ीर ने आपके खिलाफ एक चार्जशीट पेश की और आप उसके ऊपर रिएक्ट भी नहीं करते। चलें, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से रिएक्ट नहीं करेगा, आपकी मजबूरियाँ होंगी जिन लोगों ने आपको इस सिस्टम इंडक्ट किया, लेकिन कम अज़ कम अज़मा बुखारी या प्राइम मिनिस्टर हाउस अता तारड़ या कोई और सेकंड टियर लीडरशिप, थर्ड टियर लीडरशिप, या चलें किसी वर्कर से आप करवा लेते। दोस्तों, आपको इस किस्म की भी कोई पेशरफ्त नज़र नहीं आती, इसलिए इसकी टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर इमरान खान को मेडिकल एक्सेस दिया जाता है तो यकीनन ये एक पैगाम होगा, लेकिन आपको ज़्यादा इस निज़ाम से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इस निज़ाम को भी मालूम है कि अगर हमने इमरान खान को रिहा कर दिया तो पाकिस्तान की आवाम इमरान खान के साथ खड़ी होगी, अडयाला के दरवाजे खुलेंगे, पूरा पाकिस्तान चौक हो जाएगा। तो हम ये रिस्क नहीं ले सकते, इसीलिए इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके, इमरान खान की रिहाई की बात करके, इमरान खान को मेडिकल एक्सेस देने की बात करके, और इस किस्म की खबरें जो मैं आपको आगे चलकर बताऊँगा, आप जब लॉन्च करते हैं तो ये डराने के लिए सब कुछ किया जाता है कि हाँ, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो इमरान खान है ना। तो सिस्टम, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, वो इमरान खान का नाम इस्तेमाल कर रही है। मैं आपको ना दलील के तौर पर आगे बढ़ने से पहले 2-3 चीज़ें आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बिलावल ने इलेक्शन के वक्त भी कहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को कि आओ और अपना वोट ज़ाया ना करो, नौजवानों PTI के, आओ मेरे साथ चलो। आपको याद है ना, जब ये अता तारड़ के खिलाफ इसने इलेक्शन लड़ा, और 2 दिन पहले कश्मीर में खड़े होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आगे इन्होंने हाथ फैलाए, आगे हाथ बढ़ाया। वो क्यों कर रहे हैं? उनको मालूम है कि हम इमरान खान के नाम को इस्तेमाल करके सिस्टम को भी धमकी देंगे, और हम इस्तेमाल करें, और सिस्टम भी यही कर रहा है इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके। तो ज़्यादा खुश होने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खबर अब ये आ रही है, एक खबर और इसी किस्म की लॉन्च करवाई गई। वो खबर क्या थी?
کہ عمران خان کو ایک بار پھر پیشکش کی گئی، انہیں کہا گیا کہ وہ طبی علاج کے بہانے ہسپتال منتقل ہو جائیں، پھر بنی گالہ جا کر آرام کریں، سیاست کریں، مگر ماضی کے معاملات کو نہ چھیڑیں۔ بدلے میں انہیں یقین دہانی کرائی گئی کہ آئندہ انتخابات ان کے لیے ہوں گے۔ عمران خان نے اس پیشکش کو ایک بار پھر مسترد کر دیا اور ان کا موقف بدستور یہی ہے کہ میرے مقدمات پر عدالت ہی فیصلہ کرے گی۔ عدالت نے تو خان صاحب فیصلہ جو کرنا ہے وہ قوم کو معلوم ہے، پہلے سے لکھا لکھایا فیصلہ چیمبر میں پہنچ چکا ہے اور آپ کے خلاف یہ فیصلہ ہوگا۔ دیکھیں، میں اس سے پہلے بھی آپ تمام دوستوں کو یادوں کا مسلسل یہ کہتا رہا کہ خان صاحب کو اپنی زندگی بچانی چاہیے۔ عمران خان جیل میں کسی کام کے نہیں۔ عمران خان کی ضرورت اس قوم کو ہے، وہ نکلیں باہر، عوام کے لیے نکلیں، پاکستان کے لیے نکلیں، جمہوریت کے لیے نکلیں اور ان ظالموں کا راستہ روکیں۔ آپ میدان میں ہوں گے تو مقابلہ ہوگا، اگر آپ میدان میں باہر بیٹھ کر مقابلہ کریں گے تو شاید یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ 27ویں ترمیم، 26ویں ترمیم اور اب 28ویں ترمیم کی تیاری ہو رہی ہے، لیکن دوستو عمران خان نے اپنے کنڈکٹ، اپنی گفتگو، اپنے مزاج، اپنے سیاسی شعور، اپنے ویژن، اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے یہ ثابت کیا کہ آزادی یا موت یہ عمران خان کا فیصلہ ہے کہ میں کبھی بھی سسٹم سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا۔ آزادی یا موت یہ عمران خان نے فیصلہ کر لیا، عمران خان کی بہنوں نے فیصلہ کر لیا کہ تم نے فیصلے سنائے، یہ ہمارا فیصلہ ہے اور اب عوام کا فیصلہ بھی دیکھ لو۔ پاکستان کی عوام کیا کر رہی ہے، فیصلہ سنو اس عوامی عدالت کا جو روزانہ ہمیں اسٹریٹ موومنٹ کی شکل میں دوستوں نظر آ رہا ہے۔ دوستوں، ماضی کا ایک کلپ فاطمہ جناح کا اور دوسری طرف ایک اور کلپ جو علیمہ خان کا ہے، اس کے اوپر اس وقت پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر بہت بحث ہو رہی ہے۔ اور جب محترمہ فاطمہ جناح جب اس نظام کے خلاف کھڑی ہوئی اور میدان میں آ کر 1965 میں انہوں نے الیکشن لڑا، ان کا پاکستان کی عوام سے کیا مطالبہ تھا اور انہوں نے کیا کہا، سنیں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ انتخابات ہو رہے ہیں، لیکن یہ بھی سوچیں کہ یہ انتخابات کس نظریے کے تحت ہو رہے ہیں۔ عوام تو اپنا فیصلہ پہلے ہی سنا چکے۔ میں جہاں بھی گئی ہوں وہاں لاکھوں لوگوں نے واضح کر دیا کہ وہ کس طرح اور کس کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ ملک میں حقیقی جمہوریت دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ووٹ آپ کے ہاتھ میں ایک امانت ہے، مجھے امید ہے کہ آپ اس امانت کو دیانتداری کے ساتھ ملک اور قوم کے بہترین مفاد میں استعمال کریں گے۔ یہ الفاظ تھے 1965 میں محترمہ فاطمہ جناح کے۔ یہ ہے عوام کا فیصلہ، یہ ہے قوم کا فیصلہ، یہ ہے جمہوریت کا فیصلہ، اور اس فیصلے کے مقابلے میں ایک فیصلہ ہے ان کٹ پتلی بونے ججز کا جو عمران خان کے خلاف لے کر آتے ہیں، اور پھر ہے عمران خان کا فیصلہ۔ اور وہ کیا فیصلہ ہے کہ آزادی یا موت، میں مر جاؤں گا لیکن اس نظام کے آگے کبھی بھی سر نہیں جھکاؤں گا۔ دیکھیں، نظام بھی پھنس گیا ہے، اور نظام کیوں پھنس گیا؟ بٹا چودھری پھنس گیا ہے، اسے اب نظر یہ آ رہا ہے کہ یار سسٹم نے ڈیلیور نہیں کیا، یہ سسٹم ناکام ہو گیا، تو ہم نے ذمہ داری شفٹ کر دی شہباز شریف کے اوپر، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ یعنی ذمہ داری شفٹ کی، اور آگے سے ذرا سی بھی ریزسٹنس نہیں ہے، ذرا سی بھی چوں چاں کی آپ کو آواز بھی نہیں آ رہی۔ کل کو اگر ہم ناکام ہو گئے اور جو ہوں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یا تو آپ سسٹم کو ریپلیس کر دیں۔ دوستوں، ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ 78 برسوں میں مارشل لا نے بھی ایک ایولیوشنری پروسیس سے وہ گزرا، یعنی پہلے اعلان ہوتا تھا میرے عزیز ہم وطنوں، پھر اعلان ہونا شروع ہوا کہ یہ حکومت آئی ہے، بہترین حکومت ہے، بہترین چوائس ہے، تجربہ کار ہیں، کیا کر کے دکھائیں گے، اور پچھلی اور پرانی باتوں کو بھول جاؤ، آگے بڑھو۔ وہ سسٹم بھی فلاپ ہو گیا، اور پھر انہی کے لگائے ہوئے پودوں نے کس قسم کا آپ کو پھل دینا شروع کیا۔ ہائبرڈ رجیم ہوتی ہے، نظام ہوتا ہے، نظام اگر یہ 78 برس پہلے ہمیں مل جاتا تو بہت اچھا ہوتا۔ بھائی جان، اب آپ شہباز شریف صاحب نا سب سے پہلا کام یہ کریں، جا کر نا خواجہ آصف کا گریبان پکڑ لیں، اور اس وقت تک نہ چھوڑیں جب تک خواجہ صاحب یہ کہیں کہ جناب مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے اس سسٹم کی تعریفیں کی۔ اس وقت تک خواجہ آصف کا گریبان پکڑ کر رکھیں شہباز شریف صاحب، اور نواز شریف صاحب سوچ رہے ہوں گے کہ چھوٹے یا کی کیتا ہے۔ دوستو، ہاؤس آف شریف کے حالات دیکھ کر نا مجھے مرزا پور کی وہ فیملی یاد آ گئی جس میں وجے ورما انڈین آرٹسٹ ہے، وہ جڑوا بھائیوں کا رول پلے کر رہا ہے، چھوٹے اور بڑے۔ جب بھی چھوٹا کوئی غلطی کرتا ہے تو بڑا جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ جاؤ جا کر ٹھیک کرو، تو باپ ان سے ہی سب کچھ کروا رہا ہے۔ تو آج نواز شریف صاحب بھی پوچھ رہے ہوں گے کہ چھوٹے ایگی کیتا، یعنی جن کی تم تعریفیں کر رہے تھے، تم نے سارا پولیٹیکل کیپٹل، جیسا اس فلم کے اندر بھی ہوا ہے، اس سیریز کے اندر بھی سارا پولیٹیکل کیپٹل آپ نے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی ان کے حوالے کر دیا۔ جو کچھ بچا ہوا تھا آپ کے پاس، گو کہ آپ کے پاس ویسے تھا تو کچھ نہیں، لیکن تھوڑی بہت جو پاکستان کی عوام آپ کے ساتھ کھڑی تھی وہ بھی آپ نے ان کے حوالے کر دیا، تجربہ کار کر کے دکھایا۔ آج وہ پولیٹیکل کیپٹل ہو گیا خرچ، آپ کو انہوں نے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ تو بڑا جو ہے وہ چھوٹے سے پوچھ رہا ہوگا کہ چھوٹے ایک ہی کیتا۔ دیکھیں، تاریخ جو ہے نا وہ آٹومیٹکلی کمپیریزن کرتی ہے۔ میں نے آپ کو نا محترمہ فاطمہ جناح کی وہ تقریر سنوائی،
آج پاکستان کی عوام محترمہ فاطمہ جناح اور دوسری طرف علیمہ خان کا ایک کمپیریزن کر رہے ہیں. تاریخ کر رہی ہے نا, اور تاریخ عوام سے کروا رہی ہے. یہ کوئی نیریٹو بلڈنگ نہیں ہے. آٹومیٹکلی لوگ سوچتے ہیں کہ اچھا اس وقت بھی بہن نکلی تھی قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد, آج بھی بہن نکلی ہے. اور یہی وہ کردار ہوتا ہے, یہی وہ سیاست ہوتی ہے, سیاسی کردار, جمہوری روایات جو عوام دیکھتی ہے. یہ ہے عوام کا فیصلہ. آپ کے بند کمروں کے فیصلے کا نتیجہ کیا نکلا کہ آپ نے آ کر اعلان کر دیا کہ جناب ہم نہیں مانتے ایسے دستور کو, ایسے قانون کو, ایسے نظام کو. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ سسٹم فلاپ ہو چکا. اب علیمہ خان نے کیا کہا یہ بھی سن لیں. ایک طرف ووٹ کی امانت کی بات ہو رہی تھی, اور آج علیمہ خان جس کمپیریزن کی بات کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے وہ کل اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے. یاد رکھیں, اللہ کی عدالت میں ہر شخص کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا, اور وہاں کی سزا دنیا کی ہر سزا سے کہیں زیادہ سخت ہے. جو لوگ انصاف کی بجائے دولت کی پجاری بن گئے انہیں بھی یہ پیغام دینا چاہتی ہوں, اور اس نظام کو بھی, ان ججز کو بھی, کہ اللہ کی عدالت سے بڑی کوئی عدالت نہیں ہے. یہ بات ہر پاکستانی تک پہنچا دیں کہ اگر آج آپ اس ظلم پر مبنی نظام کے خلاف کھڑے نہ ہوئے تو آنے والی نسلیں بھی اسی غلامی کا بوجھ اٹھائیں گی. آج جو $17 ارب کا مزید قرض لیا جا رہا ہے, اس کا بوجھ ہر پاکستانی کے کندھوں پر ڈال دیا جائے گا, اور ہر شہری پہلے سے زیادہ قرض کے نیچے دب جائے گا. تو دوستو یہ ہے وہ کمپیریزن جو تاریخ خود کر رہی ہے. کسی میڈیا کمپین کو چلانے کے لیے پیسے نہیں دیے گئے. کسی یوٹیوبر کو کہا نہیں گیا کہ جاؤ ذرا چپ کے رکھو کام, لابنگ کرو میڈم کے لیے. ایسا نہیں ہوا. تاریخ خود کمپیریزن کر رہی ہے. اب آ جاتے ہیں جو لوگ اس وقت لابنگ کر رہے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, یا پھر ان کا بیان یا ان کا پیغام لے کر آتے ہیں. نظام تبدیل ہوگا. منیر فاروق صاحب یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کا زور برقرار ہے, اسی تیزی سے یہ جاری ہے, اور کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کسی کا کریئر ختم ہو رہا ہے اور جاتے جاتے وہ ریفارمز کا ایجنڈا لے کر آ رہے ہیں, تو ایسا نہیں ہے. حوصلے بھی بلند ہیں, وقت بھی ساتھ ہے, ایجنڈا بھی بہت بڑا ہے. اور مزید کہ فیلڈ مارشل سید آصم منیر بیرسٹر گوہر خان صاحب کی بڑی عزت کرتے ہیں, محسن نقوی صاحب کا بھی ان سے 24 گھنٹے رابطہ رہتا ہے. لیکن دوستو سوال یہ ہے کہ کیا سیم پیج پھٹ گیا؟ دوسری طرف بیانات اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر یہ آتا ہے کہ یہ سیم پیج نہیں ہے. اور دوستو منیر فاروق ہمیں ماضی میں ہی بتاتے رہے کہ جناب یہ ایک پیج نہیں ہے بلکہ پورا سلیبس ہے. لیکن کل کے بیان نے یہ ثابت کر دیا کہ جناب اس ایک پیج سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ہاتھ صاف کیے, اور اب اس ایک پیج کو تاریخ کے کوڑے دان میں یہ پھینکنے کی تیاری کر رہے ہیں. راندے درگاہ کر دیا جائے گا اور ان کے پلے کچھ نہیں ہوگا. تو یہ ایک پیج کبھی بھی نہیں تھا, صرف ایک نظر ضرورت کے تحت ایک حکومت بنائی گئی. اگر پاکستان کے اندر ہائبرڈ رجیم یا یہ حکومت نظر ضرورت کے تحت آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ جا کر مل سکتے ہیں, تو کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نظر ضرورت کے تحت آپ سے ہاتھ نہیں ملا سکتی؟ آپ نے بھی تو یہی کیا کہ میڈم کے کیسز ختم کر دو, ابا حضور کے کیسز جو ہیں ختم کر دو. کسی کی کمر میں درد جو ہے وہ نکل آیا کرتا تھا, وہ جج صاحب کے سامنے پیش ہو کر دعائیاں دیتے کہ جناب میری کمر میں درد ہے اور مجھے جانے دیں, اور اگلے دن پتہ ہی چلتا ہے کہ باجوہ صاحب کی کرامات یہ تھی کہ انہیں پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا گیا. اس ملک کے اندر اب کمر میں درد بھی نکلے گی, اب آپ کا پرانا علاج بھی ہوگا. لیکن دوستو بہت دیر ہو چکی, اور اب شاید آپ اتنی آسانی سے چیزوں کو کنٹرول نہ کر سکیں. دوستو ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جمہوریت کو ٹھیک کرنے کے لیے جمہوری راستہ ہی اختیار کیا جاتا ہے. 25 کروڑ عوام فیصلہ کرے گی کہ پاکستان کو لیڈ کون کرے گا. جب بند کمروں کے فیصلے پاکستان پر مسلط کر دیے جائیں تو نتیجہ یہی نکلتا ہے. ایک اور ڈاکٹرین آ رہی ہے جی, اس ڈاکٹرین کا کیا ملے گا یہ آنے والے دن جو ہیں اس کو مزید کلیئر کریں گے. اعجاز الحق, فیصل واڈا, یہ تمام لوگ پہلے جب خبریں لے کر آتے تو لوگ انہیں اتنا زیادہ سنجیدہ نہیں لیتے تھے. اس کے اوپر بات ہوتی ہے, فیصل واڈا سیاسی جنازے, اور پھر کو شٹ اپ کال بھی دی گئی. لیکن میں حیران ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ابھی تک اس کا بھرپور طریقے سے کوئی جواب کیوں نہیں دیا. پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ایک چھوٹا سا بھی ہمارا بھائی جو ہے نا اگر بات کرتا ہے نا تو 4 پریس کانفرنسز شروع ہو جاتی ہیں. لیکن یہاں پر آپ کی حکومت کو گھر بھیجنے کی بات ہو رہی ہے. نظام نے آپ کے اوپر عدم اعتماد کر دیا, آپ کے خلاف ایک پوری چارج شیٹ ہے کہ آپ نالائق ہیں, آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ نالائق اعظم ہیں. لیکن اس کے باوجود مکمل طور پہ آپ کو خاموشی کیوں نظر آتی ہے؟ کیونکہ آپ کے اندر دوستو اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ آپ اس نظام سے جنہوں نے آپ سے مدد مانگی, جنہوں نے آپ سے انجیکشنز لگوائے, وہ آپ کے خلاف کیسے جائیں گے؟ جمہوریت کو نا جو ٹیکے لگ رہے تھے اس وقت آپ کی نگرانی میں ہی ٹیکے لگے. نواز شریف صاحب کو جس طرح سے انصاف ملا آپ کی نگرانی میں سب کچھ ہوا. تو جب آپ نے ڈیل کر لی, ہاتھ میں لا لیا, تو اب آپ کو وہ سب کچھ کرنا پڑے گا. کل کو شہباز شریف صاحب سے کوئی امید نہیں یہ کہہ دیں کہ آپ سٹیپ ڈاؤن کر جائیں اور کسی اور کو موقع دیں, تو شہباز شریف صاحب آ جائیں گے ہاتھ جوڑ کر اور کہیں گے کہ مجبوری ہے, جانا تو نہیں چاہتا لیکن مجبوری ہے. دوستو یہ ہوگا, آپ یقین کریں یہ مجھے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے
کہ جس طرح وہ کہتے تھے نا کہ مانگنے آئے ہیں، مجبوری ہے، مانگنا تو نہیں تھا، اب یہ آ کر کہیں گے کہ جا رہے ہیں، مجبوری ہے، جانا تو نہیں چاہتے لیکن جانا پڑ رہا ہے۔ اب بیرسٹر سیف صاحب کیا کہہ رہے ہیں ان کی بھی سن لیں۔ ایک اور پراکسی، محسن نقوی کا سسٹم فیل ہونے کا بیان وفاقی حکومت کی ناکامی کا کھلا اعتراف ہے۔ محسن نقوی صاحب کا بیان وفاقی حکومت کی کارکردگی کے خلاف جامع چارج شیٹ ہے۔ نوجوانوں کی محرومیاں دور نہ کی گئی تو سڑکوں پر احتجاج پارلیمنٹ اور عدالت کا متبادل بن سکتا ہے۔ نوجوانوں کے غم غصے میں اضافے سے پہلے فوری نتیجہ خیز اقدامات کرنا ہوں گے۔ نئے صوبوں اور انتظامی اصلاحات سے نظام بچایا جا سکتا ہے، اس پر فوری عمل کیا جائے۔ گورننس میں بہتری ہی نظام پر عوام کے اعتماد کی بحالی کا واحد راستہ ہے۔ دوستو پاکستان میں نا چھوٹے چھوٹے بچوں نے قربانیاں دی ہیں۔ میں نے کبھی بھی نا اپنی جو تکلیفیں تھیں آپ کے سامنے کبھی بھی ان کو میں نے کبھی بھی بیان نہیں کیا، کیونکہ یہ ہماری اپنی چوائس ہے کہ ہم اس ملک کی جمہوریت کے لیے کتنی بڑی قربانی دے سکتے ہیں، اور دے رہے ہیں۔ ہمارے تو گھر کے بچوں نے بھی قربانیاں دی، ان کا بچپن ان سے چھین لیا گیا، آنکھوں میں بچے بڑے ہو گئے، ملاقاتیں نہیں ہوئی، تو اور سسٹم کے لیے کیا قربانی ہوتی ہے؟ پاکستان کا نوجوان قربانی دے رہا ہے اور یہ قربانی ہمیشہ دیتا رہے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ سسٹم کیسے ٹھیک ہوگا۔ میں آپ کے سامنے نا ایک پورا پاکستان کا جو منظرنامہ ہے صرف 90 سیکنڈ کے اندر رکھ دیتا ہوں، اس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ ہوتا کیا رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پاکستان کا 1973 کا آئین پارلیمانی نظام کی بنیاد فراہم کرتا ہے، جس میں پارلیمنٹ، سینٹ، صدر، صوبائی اسمبلیاں، وزراء اعلیٰ اور گورنر شامل ہیں، اور اس پورے نظام کو ناکام قرار دینا ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ ٹھیک ہے، کہا کہ یہ سب کچھ ناکام ہو گیا، آپ نے پورے سسٹم کو فلاپ کر دیا، صرف صدارتی نظام نافذ کر دینے سے مسائل حل نہیں ہوں گے، چونکہ کل انہوں نے یہ باتیں کہی تھی انڈائریکٹلی کہ ایک نیا سسٹم، مزید آپ کو اپرچونٹیز دیکھنی پڑیں گی، اور بھی تو جمہوریت کے اندر آپشنز موجود ہیں، ان کو استعمال کریں۔ جب تک آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور اداروں کی آزادی یقینی نہ بنائی جائے، یہ کیسے ممکن ہوگا، ہے نا سوال۔ پاکستان میں ہر ماشاء اللہ ایسے وقت آیا جب کوئی مقبول سیاسی قیادت ابھر رہی تھی اور اس کی ذمہ داری بیرونی طاقتوں اور ملکی اسٹیبلشمنٹ عائد کر دی جاتی کہ ہاں دیکھیں جی یہ یہودی ایجنٹ ہے، عمران خان کے تانے بانے جو ہیں وہ آپ کو اسرائیل سے ملیں گے۔ اسی طرح ہے نا، آج آپ شہباز شریف کو کرسی سے ہٹائیں تو بیانیہ کیا بنایا جائے گا، بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ یہ کہا جائے گا کہ دیکھیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے اختلافات بڑھے اور ہمیں کچھ ایسی باتیں کہی جا رہی تھی جو ہم نے ماننے سے انکار کر دیا، اور شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اچھا میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ انہوں نے اس قسم کے بیانیے بنانے ہیں۔ سوشل میڈیا کے دوستو دور میں حقائق کو زیادہ دیر تک چھپایا نہیں جا سکتا، یاد رکھیں۔ معلومات فوری طور پر پوری دنیا تک پہنچ جاتی ہیں۔ 1947 سے پاکستان کو ایک مستحکم اور جمہوری نظام پر وان چڑھانے کا موقع نہیں دیا گیا، جبکہ عوام کو دیانتداری، انصاف اور حب الوطنی کا سبق تو پڑھایا گیا، مگر عملی طور پر اس پر عمل نہیں ہوتا۔ ریاستی عہدیدار، سیاستدان، ججز، بیوروکریسی، پولیس اور دیگر ادارے آئین اور اپنے حلف کی خلاف ورزی مسلسل کرتے ہیں۔ مسلسل آنے والی حکومتیں نو آبادیاتی طرز کے نظام کو تبدیل کرنے میں ناکام رہی، بیوروکریسی نے اسی نظام کو برقرار رکھا۔ آج دیکھیں یہ پورے سسٹم کے اوپر ایک تھپڑ ہے، ایک زناٹے دار تماچا، جب ایک آپ کا شہر کا جو رکھوالا ہے وہ کرسی کو ایسے ہلاتا ہوا نا، ایسے ایک منتخب نمائندے سے بات کر رہا ہے، یہ نو آبادیاتی نظام کی پیداوار، ایک طرز حکومت، ایک طرز عمل، ایک فطرت جو ہماری سسٹم سے نکل نہیں رہی اور اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ دوستو گورے نے یہی کیا، یہ جو کلاس سسٹم ہے یہ کیسے کریٹ ہوا، اسی طرح کریٹ ہوا۔ اگر صدارتی نظام بھی ایسے ماحول میں نافذ کیا گیا جہاں آزاد عدلیہ، شفاف انتخابات، اظہار رائے کی آزادی اور آئین کی بالادستی موجود نہ ہو تو وہ بھی ناکام ہو جاتا ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں انتخابی عمل، عدلیہ، میڈیا، آئینی اداروں کو کمزور کیا گیا، جس سے نظام پر عوام کا اعتماد جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ کسی بھی کامیاب دوستو ریاست کے لیے آزاد عدلیہ، شفاف انتخابات، انسانی حقوق کا تحفظ، سرمایہ کاروں کا اعتماد، مضبوط معیشت اور قانون کی حکمرانی ایک بنیادی چیز ہے جو پاکستان میں آپ کو نظر نہیں آتی۔ آپ نا 4 سالوں کا انالیسس دیکھیں، پاکستان پر قرضوں کا بوجھ بڑھا دیا گیا، بڑی تعداد میں ڈاکٹرز، انجینئرز اور آئی ٹی ماہرین ملک چھوڑ کر چلے گئے، صنعتیں بند ہو گئی، کاروباری سرگرمیاں ختم ہو گئی، بدعنوانی میں اضافہ ہو گیا۔ یہاں پر اربوں کی کرپشن کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ ایک وزیر اٹھتا ہے اربوں کی کرپشن کی بات کرتا ہے، اور جب اس سے سوال کاؤنٹر کیا جائے تو وہ کہتا ہے کہ تم کون ہوتے ہو مجھ سے سوال کرنے والے، میں کسی پہ الزام لگاؤں یا نہ لگاؤں میری مرضی۔ ملک کے نوجوان، آبادی کی بڑی تعداد آج آپ سے نظام سے مایوس ہے، جبکہ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اور جو بلز ہیں وہ آسمان سے باتیں کریں۔ ہمارے بل کا فیصلہ پاکستان میں حکومت نہیں کرتی، ہمارا بل کتنا ہوگا اس کا فیصلہ آئی ایم ایف کر رہی ہے۔ جب آئی ایم ایف نے تمام فیصلے کرنے ہیں تو کاہے کی حکومت؟ آج جو نظام باتیں کر رہا ہے اور نظام جس سسٹم کی بات کر رہا ہے یہ آپ کے تحفے ہیں، تحفہ قبول کرو۔ یہ تحفہ ہے پاکستان کی عوام کو، اور یہ تحفہ جو آپ نے ایک دوسرے کو دیے، ایک دوسرے کی جو تعریفیں کرے تھے، اسے قبول کریں۔
दोस्तों आप पाकिस्तान में ना सिर्फ आप इलेक्शन को उठाकर देख लें और चारों सूबों में क्या हुआ, और केपी में और इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान और फिर आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन मुकम्मल इस्टेब्लिशमेंट की निगरानी में हुआ, ठीक है, कई दिन तक नतीजा जो वो आ ही नहीं रहा था। फिर कश्मीर के अंदर इंतखाबात कौन करवा रहा है वो भी आपके सामने। पंजाब के इलेक्शन में फॉर्म 47 की हुकूमत, सिंध में फॉर्म 47 की हुकूमत, बलूचिस्तान में आपका राज, केपी के अंदर आपने ऑपरेशन करना है और वहाँ की हुकूमत को आप तस्लीम नहीं करते। यानी एक इंस्टीट्यूशन आप उठाकर देख लें, आपको पता चल जाएगा कि आपकी इन्वॉल्वमेंट कितनी, आप मुदाखलत करते हैं। अगर पाकिस्तान में आप 4 सूबे छोड़कर 36 सूबे भी बना देंगे तो इससे क्या होगा, मामलात मुदाखलत की वजह से ख़राब होते हैं। आप 4 की बजाय 400 सूबे भी बना दें, मामला ठीक नहीं होंगे। देखें, सिस्टम को ठीक करने का बेहतरीन जो सलूशन आपके पास मौजूद है कि आप निचली सतह तक जो आपके मामलात हैं इसको मुंतकिल करें। जो पावर है वो आम काउंसलर तक अगर नहीं जाएगी, हालात ठीक नहीं होंगे। देखिए, MNAs MPs के पास मैन पावर के अलावा ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी को ठीक अंदाज में लेकर जा सके। जब तक लोकल बॉडीज इलेक्शंस और हर यूनियन काउंसिल की सतह पर, काउंसलर की सतह पर, एक छोटे से इलाके की सतह पर लोग अपने मसाइल वहाँ के लोकल नुमाइंदे के साथ अटैच करके उसके हल नहीं करवाएंगे, ये हल नहीं होंगे। आपके जो मेजर मामलात हैं आप उनको देखें, बेरोज़गार लोगों को रोज़गार मुहैया करें, ये आपके नेशनल इश्यूज़ हैं। इकॉनमी को कैसे ठीक करना है ये आपके मामलात हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, सड़क नहीं बन रही, कूड़ा उठाकर कोई नहीं लेकर जा रहा, क्योंकि हमने अपने नेशनल इश्यूज़ को लोकल इश्यूज़ के साथ जो है अमेलगमेट कर दिया। नेशनल इश्यूज़ को हैंडल करने की एक और पॉलिसी होती है, लोकल इश्यूज़ को हैंडल करने का मामला तो और होते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि लोकल इश्यूज़, सड़क बना दो जी वोट सानू पेगा, ये ऐसा नहीं होता। सड़क बनाने से वोट तो आपको पड़ जाएगा, लेकिन सड़क बनाने से रोज़गार नहीं मिलता, लोगों के हकूक़ बहाल नहीं होते। आपको काम करना चाहिए। पाकिस्तान में फैमिली लॉज के ऊपर आज तक काम हुआ? हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम टिकटॉक के ऊपर जो है मुख्तलिफ व्लॉगर्स और टिकटॉकर्स की वीडियोस देखें, लेकिन कभी किसी ने मिनहासुल मजमूई बात की कि हम बहैसियत कौम मुसलमान नहीं हैं। आज मुझे डॉक्टर इसरार की जो बात याद आ रही है कि हम ये तो कहते हैं कि हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए, लेकिन कभी रियासत के लेवल के ऊपर ये बातें हुई? देखिए, हमने तो इस्लाम को हम मुकम्मल तौर पे भूल चुके हैं एक कौम की हैसियत से। डॉक्टर इसरार की बातें एक एक उनके जाने के बाद लोग अब उसको डिस्कस करते हैं कि हाँ यार, वो कोई था दरवेश जिसने तमाम बातें की। पाकिस्तान जिस निज़ाम के ऊपर खड़ा है ना सर, ये निज़ाम बिल्कुल इस्लाम के ख़िलाफ़ है। कैसे? आप सूद लेते हैं, आप सूद देते हैं, इंटरेस्ट सिस्टम, इंटरेस्ट जी इन्ना हो गया जी उन्ना हो गया। कहाँ है लिखा हो इस्लाम में कि सूदी निज़ाम जो है उसे कबूल किया जाए? कहाँ लिखा हुआ है? बरकत कहाँ से पड़ेगी? हम इसके ऊपर काम नहीं करते। जो इसके ऊपर काम करेगा आप उसको बैन कर दें। डॉक्टर इसरार को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल से बैन कर दिया गया क्योंकि वो सूदी निज़ाम के ख़िलाफ़ थे। जब उन्होंने बात करना शुरू की तो आप देख लें क्या हुआ। गो के डॉक्टर इसरार से एक बुनियादी इख्तिलाफ मेरा ओवर द ईयर्स रहा, लेकिन जो बात जिसकी है, जिस दरवेश ने जो बातें कही, उसको मानना पड़ेगा कि हम मिनहासुल मजमूई कहाँ खड़े हैं, हम कहीं नहीं खड़े। और दोस्तों, इसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तो कोई जवाब नहीं आया, लेकिन डॉक्टर शमा जुनेजो जो माजी में नून लीग को रिप्रेजेंट करती नहीं, आई डोंट नो आजकल वो क्या कर रही हैं, किस कैपेसिटी में, लेकिन इनके बारे में जो स्टेटमेंट इससे पहले भी आई थी वो आपने देख लिया था कि उसका क्या हाल हुआ। वही लिखती हैं जी कि मोहसिन नकवी अपने बलबूते पर काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते और बात कर रहे हैं नए सूबों और इंतजामी यूनिट्स की, सिर्फ इसलिए कि उन्हें मुल्क के आर्मी चीफ ने सियासी जमातों की गर्दन दबा के सेंटर बनवाया और वज़ीर दाखिला बनवाया, लेकिन काम वज़ीर ख़ारजा का करते हैं और अब बात करते हैं निज़ाम की नाकामी की। तो ये बात उन्होंने की जी, हिम्मत की है किसी ने बात करने की। राजा कबीर, मैंने आपको कहा था ना कि पाकिस्तान से बाहर से आवाज़ें आएंगी। राजा कबीर साहब जो हैं, कुछ दिन पहले इनकी वीडियोस भी थी जिसमें अदातार एंड द रेस्ट ऑफ द लॉट इनको वेलकम कर रही थी। तो उन्होंने कहा जी कि हम जिस सिस्टम में रह रहे हैं वो तबाह हो चुका है, इस निज़ाम से मसाइल हल नहीं हो सकते, नए इंतजामी यूनिट ये सूबे ही इस मसले का हल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। नाज़रीन, इस बयान के बाद वफाकी हुकूमत को फ़ौरन एक्शन लेते हुए वज़ीर दाखिला से वजाहत तलब करनी चाहिए और कम अज़ कम उनका वजारती कलम वापस लेना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कम अज़ कम थोड़ी एथिक्स दिखानी चाहिए, क्योंकि वो खुद सिस्टम की तबाही तस्लीम कर चुके, लेकिन अब तक 4 चफेरे खामोशी छाई हुई है। डिस्क्लेमर, तस्वीर का दूसरा रुख अभी बाकी है, ये उन्होंने बातें लिखी हैं। तो दिस इज़ ऑल व्हाट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हैज़ टू ऑफर टू द कंट्री। एटलीस्ट चलें, फॉर्म 47 की हुकूमत ही सही, यार इतनी तो हिम्मत होनी चाहिए थी। दोस्तों, कमज़ोर से कमज़ोर इंसान भी हो ना, और उसके सामने कोई ताकतवर खड़ा और उसको मार रहा हो, लड़ाई हो जाए, तो वो जाते जाते ना ज़रूर कोशिश करेगा कि यार एक आधा मुक्का लग जाए। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया। हाँ, एहसन इकबाल साहब आ गए, उन्होंने स्टेटमेंट क्या दी अब से कुछ ही देर पहले, ये भी सुन लें इनकी। ये जो हमारे मुल्क का एक बदकिस्मत सच है
کہ ہماری پالیسیز میں تسلسل قائم نہیں رہتا۔ 2017 میں ہم نے مشترکہ مفادات کونسل CCI سے 10 سالہ جامع قومی سیلاب سے بچاؤ کا پروگرام دیا، لیکن حکومت کی تبدیلی کے ساتھ ہی اسے التوا میں ڈال دیا گیا۔ 2022 میں جب ہم دوبارہ حکومت میں آئے تو ملک کو تباہ کن سیلاب کا سامنا کرنا پڑا۔ ان سیلابوں کو فوراً بعد ہم نے اس پروگرام کو نہ سے دوبارہ فعال کیا وغیرہ وغیرہ، خیر جو باتیں کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے ایک دبا سا پیغام دے دیا کہ جناب ہم جا رہے ہیں، اور ہم تو پلان لے کر آئے تھے لیکن ہمیں چلنے نہیں دیا گیا۔ آپ دیکھیں اگر یہ حکومت چاہتی ہے نا جی کچھ ہوتا ہے تو انہوں نے بیانیہ یہی بنانا ہے کہ ہمیں کام کرنے کی اجازت نہیں تھی، ہم آزاد نہیں تھے، جس طرح وہ کہتے رہے کہ ہم یہ حکومت نہیں لینا چاہتے تھے، ہمیں زبردستی حکومت دی گئی۔ جب یہ یہاں سے نکلے تو یہ کہیں گے کہ ہماری باتوں پر عمل نہیں کیا جا رہا تھا، تو ہماری جو قومی غیرت ہے اس نے برداشت نہیں کیا اور ہم سسٹم سے الگ ہو گئے، اور ہم نے کہا کہ جناب آپ خود جو ہے وہ چلائیں، لیکن ہم پھر بھی پاکستان کے ساتھ کھڑیں گے۔ اس قسم کی باتیں کریں گے۔ دوستو آج نا ہارڈ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے، اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں بتائی۔ کیا ہم ہارڈ اسٹیٹ ہیں؟ تو جواب ہے بدقسمتی سے نہیں۔ ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب وہ ریاست ہوتی ہے جس میں آئین اور قانون سب کے لیے یکساں ہو، جس میں تمام معاملات آئین اور قانون کے مطابق ہوں، وہ ہارڈ اسٹیٹ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ ملٹری رن اسٹیٹ، اور یہ بھی مطلب نہیں کہ آرمڈ فورسز ڈومینیٹ اسٹیٹ تشریح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے چند دن پہلے واضح کہا تھا کہ حقوق کی تحریک کے بجائے فرائض کی تحریک کی بات کیوں نہیں کرتے، ہر شہری اور ادارے کے فرائض کی بات ہونی چاہیے۔ ایک پرسیپشن پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بلوچستان میں حالات بہت خراب ہیں، بلوچستان کا مسئلہ سرداری اور اشرافیہ کا قبضہ ہے۔ یہ خیر بات بالکل ٹھیک ہے، بلوچستان میں ان وڈیروں نے، ان سرداروں نے وہاں کی عوام کو کبھی کچھ ترقی سر دور دور تک آپ کو نظر کیوں نہیں آتی؟ اٹس آل بیکاز آف سردار سسٹم۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو کبھی بھی، اگر آپ ان کے محلات دیکھیں، ان کی گاڑیاں دیکھیں، ان کے پاس جو جدید اسلحہ ہے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ جناب یہ ایک پرائیویٹ اسٹیٹ رن کر رہے ہیں۔ پورے بلوچستان کا یہ حال ہے۔ پھر ان کے لوکل لوگوں سے تعلقات بھی ہوتے ہیں، لیکن 78 ایئرز تھے، ان 78 برسوں میں کوئی پالیسی بنائی جا سکتی تھی، اور میجورٹی جو آپریشنز ہوئے یا وہ آپ کو ہمیشہ ملٹری کی طرف سے ہی ہوتے ہوئے نظر آئے۔ اگر حکومتوں کو انوالو کیا جاتا، لوگوں کو وہاں پہ انگیج کر لیا جاتا، تو شاید آج حالات ڈفرینٹ ہوتے۔ لیکن دوستو یہ پورے ملک کا یہی ثانیہ ہے، پورے ملک کا مسئلہ یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کو ہر جگہ جو ہے وہ بہت اچھی بات آپ نے کی کہ جناب قانون کی بحالی کی بات ہونی چاہیے، آئین اور قانون کے مطابق ہوں۔ تو عمران خان کے کیسز کے اندر بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو نظر ثانی کرنی چاہیے کہ آئین اور قانون کی بات ہی ہے نا، یعنی اس ملک کا قانون یہ ہے کہ وکیل بھی ہماری مرضی کا، جج بھی ہماری مرضی کا، اور فیصلہ بھی ہماری مرضی کا، اور وکیل صفائی بھی ہماری مرضی کا جو عمران خان کی طرف سے وکالت کرے گا، اور اس میں بولنا کیا ہے وہ بھی ہماری مرضی کا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔